بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف امریکہ اپنے یورپی عسکری اتحادی نیٹو ملکوں کے نمائندوں کو بلا کر اپنے مخالفین کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ اپنے عالمی مقاصد اور مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تو عین اسی لمحے دنیا میں اسرائیل کے بعد امریکہ کے دوسرے اسٹریٹجک شراکت دار بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دشمن دوم یعنی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے کرملن میں ان کے ملک کا اعلیٰ ترین سویلین اعزاز وصول کر رہے تھے۔ اس وقت امریکہ چین کو اپنے پہلے حریف کے طور پر دیکھتا ہے تو روس کا اس فہرست میں دوسرا نمبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے مودی کے دورہ روس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائمنگ کو بھی اسی طرح محسوس کیا گیا جس طرح یوکرین پر روسی حملے کے روز عمران خان کی کرملن میں موجودگی کو دیکھا اور محسوس کیا گیا تھا۔ دونوں دورے اتفاق بھی ہو سکتے ہیں، مگر امریکہ نے اس ٹائمنگ کی کسک محسوس کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی ڈونلڈ لو اس سب کے باوجود مودی کو ہٹانے کی فرمائش پر مبنی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ بھارت کے معاملے میں امریکہ کی ناراضی کا مختلف انداز میں بہرحال اظہار ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اس دورے پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ دہلی میں متعین امریکی سفیر ایرک گارسینی کا ایک جملہ بہت معنی خیز اہمیت اختیار کر گیا۔ امریکی سفیر نے انڈیا ڈیفنس نیوز کانکلیو دلی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس انداز سے نہ دیکھے کہ یہ کسی بھی حالت میں غیر متزلزل رہیں گے، یعنی انڈیا جو بھی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا۔ انڈیا کو اسٹریٹجک خود مختاری پسند ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن جنگ کے دوران خود مختاری کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ وہی انداز ہے کہ جیسے پاکستان کو کہا گیا تھا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا طالبان کے ساتھ ہیں، تو اب بھارت کو بھی اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں یا روس کے ساتھ۔ اس گفتگو سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ امریکی سفیر کہتے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کو ضرورت کے وقت قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ امریکی سفیر کے اس شکوے بھرے بیان میں جسے ایک جملے کو اہمیت حاصل ہوئی وہ تھا کہ اب کوئی بھی جنگ دور نہیں۔ اس جملے میں دھمکی کا انداز بھی تھا، خبر کا پہلو بھی اور شکوے کا لہجہ بھی۔ اس جملے کا ایک مطلب تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آج اگر یوکرین میں روس اور امریکہ اور یورپ کے درمیان پنجہ آزمائی ہو رہی ہے تو کل اس خطے میں بھارت اور چین یا پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشمکش شروع ہوگی اور پھر امریکہ بھی اس جنگ میں غیر جانبداری اپنائے گا۔ امریکی سفیر کے اس جملے کا اگر حقیقت میں یہی مطلب ہے تو اس میں تو بھی امریکہ ایشیا میں چین کے مقابلے میں ایسی کوئی غیر جانبداری دکھاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کو جنگوں میں استعمال کرتے ہوئے معاشی طور پر مفلوج کر کے جنگوں کے قابل ہی نہیں چھوڑا گیا۔ اس لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقبل قریب میں کسی جنگ کا امکان نظر نہیں آتا، مگر چین کے ساتھ اس کی کشیدگی کسی بھی باقاعدہ جنگ میں ڈھلنے کا امکان موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت خطے میں بالادستی کے خوابوں کا پیمانہ چھلکانے کو تیار بیٹھا ہے اور چین کے معاشی ابھار کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کرنے پر آمادہ نہیں۔ ایسے میں مودی کے دورہ روس کے باعث امریکہ اور بھارت میں شکر رنجی ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ واقعی شکر رنجی یعنی بظاہر دکھائی دینے والی دوری رنج و ملال ہے یا دونوں کے تعلق میں واقعی ایک دراڑ آ چکی ہے؟ قطع نظر اس کے مگر 9/11 کے بعد دونوں کے درمیان پیار محبت دوستی و تعلق کو نظر لگ چکی ہے۔ بھارت نے کمال مہارت اور سرعت کے ساتھ گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکہ سے جو کچھ حاصل کرنا تھا اسٹریٹجک شراکت داری کے نام پر حاصل کر لیا۔ اس عرصے میں امریکہ نے علاقائی سیاست کے حوالے سے بھارت کی تمام تر مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ کر حل کیا۔ بھارت نے یہ تعلق قائم کرتے ہوئے امریکہ کو یہ یقین دلایا کہ دونوں مسلم شدت پسندی کے مظلوم ہیں۔ امریکہ ٹوین ٹاورز کا مظلوم ہے تو بھارت پارلیمنٹ حملے کا شکار ہے۔ ان دونوں علامتوں کو نشانہ بنانے کا مقصد 2 تہذیبوں پر سوچ سمجھ کر حملہ کرنا تھا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی گرم جوشی کی جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ چین کے مقابلے اور خطرے کے نام پر پوری کر دی گئی۔ بھارت نے امریکہ میں چین کے حقیقی مد مقابل کے طور پر اپنی کامیاب مارکیٹنگ کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔
امریکہ نے جنرل مشرف کے دور میں ہی پاکستان کو تو 2-4 دھمکیوں سے قابو کر کے بھارت کے ساتھ پیس پروسیس کی رسی میں باندھ دیا، مگر چین کے خلاف ایک مضبوط علاقائی سیاسی اور عسکری اتحاد کے طور پر بھارت کو نہایت اہتمام سے تیار کیا جاتا رہا۔ امریکہ نے چین کے ساتھ تصادم اور چین کی کلائی مروڑنے کے دن کے لیے بھارت پر اپنی ساری عنایات اور سرمایہ کاری کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جب جنوبی چین کے سمندروں میں امریکہ اور چین آمنے سامنے آئیں گے تو بھارت اس تصادم میں اگلے مورچے کا کردار ادا کرے گا، گویا کہ امریکہ کو بھارت کے چین کے ساتھ مٹ بھیڑ میں جنوبی ایشیائی نیٹو کے طور پر دیکھتا تھا۔ اس ضرورت کے امتحان کا پہلا لمحہ اور لٹمس ٹیسٹ یوکرین پر روسی حملہ بنا۔ امریکہ نے اپنے یورپی اتحادیوں اور نیٹو کے ساتھ روس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جب اپنے جنوبی ایشیائی اسٹریٹجک شراکت دار بھارت کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا تو بھارت کا موڈ اور مزاج بدلا ہوا پایا۔ بھارت اس جنگ میں غیر جانبداری کا انداز اپنائے ہوئے رہا، امریکہ کے ہر دباؤ کا مقابلہ کرتا نظر آیا۔ یوں امریکہ کو پہلے مرحلے میں ہی اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں کہ مصداق وہ جس بھارت کو چین کے مقابلے کے لیے تیار کرتے چلے آ رہے ہیں اور عسکری طور پر اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی خواہشات پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بھارت روس جیسے اپنے دیرینہ اتحادی کی دوستی سے محروم ہوگا۔ یہی نہیں، وہ ایران جیسے امکانات سے بھرپور ملک اور چابہار بندرگاہ کے ممکنہ فوائد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور چین کے ساتھ اس کی کشیدگی کا گراف مزید بلند ہو جائے گا۔ اس لیے بھارت نے امریکہ کے دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ چین، روس اور ایران متبادل پول بنانے پر مائل ہیں۔ اگر اس میں بھارت بھی کود پڑتا ہے تو یہ منزل بہت جلد قریب آ سکتی ہے۔ امریکہ کو بھارت پر اپنی سرمایہ کاری عکارت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یوں امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کے کندھے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اب کوئی جنگ دور نہیں کے جملے میں اس حوالے سے بھی کوئی پیغام پوشیدہ ہو۔ ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ 9/11 کے بعد کشمیر سمیت کئی معاملات میں امریکہ نے پاکستان کو زمین پر گرا کر بھارت کو جس طرح فتح یاب پہلوان بنایا، اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟